ہادی میرے مرشد میری سرکار دی سرکار دی چادر میرے ہادی میرے ہادی میرے مرشد میری سرکار دی چادر بنائی یہ غلام نے سکی لجپال دی چادر بنائی یہ غلام نے سکی لجپال دی چادر میرے ہادی میرے مرشد میری سرکار دی چادر سپرو میرے ہادی میرے مرشد میری سرکار دی چادر انہوں تکیاں نشے چڑھ دے انہوں سنگیاں سرور آوے انہوں تکیاں نشے چڑھ دے انہوں سنگیاں سرور آوے بنائی یہ غلامان سگی بنائی یہ غلامان سگی لجپال دی چادر میری سرکار دی چادر اسی چادر میں جلوہ گر وہ کالی کملی والا ہے اسی چادر میں جلوہ گر وہ کالی کملی والا ہے اسی چادر میں جلوہ گر وہ کالی کملی والا ہے اسی چادر میں جلوہ گر وہ کالی کملی والا ہے 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 اسی چادر میں جلوہ گر وہ کالی کملی والا ہے اسی چادر میں جلوہ گر وہ کالی کملی والا ہے وہ کالی کملی والا ہے وہ کالی کملی والا ہے بنائی یہ غلامان سگی لجپال دی چادر بنائی یہ غلامان سگی لجپال دی چادر بنائی یہ غلامان سگی لجپال دی چادر بنائی اس سائڈ پہ جائیں نا اس سائڈ سے بھائی کوئی نوبی میں آئے ہیں 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 گزر جائیں گزر جو گزر پیچھے دے فریم
آپ کی بارگاہ کو قبول کرنا میرے پیارے میرے باپ سر میرے باپ آپ کے والدین ماجدین کریمین طیبین تقوین آپ کے خلفائے راشدین تمام سے حوالہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیلہ بارنا حضور قبلہ دنیا خدا بخشا دنیا نظام دین ان کے درجات کو بلند کرنا ان کی ہمیشہ اپنے حق مقام پر رکھنا مولا کریم جس طرح سارے دوستوں نے بزرگوں نے بھائیوں نے میرے جڑ کے تیرے نیک اور یہ کامل کی تمہیں اجازت رہی ہے مولا اپنی بارگاہ کی قبول فرما اس کی برکت کے نال ہم سب کو نیک اچھے عمل کرنے کا توفیق نصیب فرما سب پوری کرنی دولت مال آباد کرنا آپس میں اتفاق اتحاد کی توفیق نصیب فرما یا اللہ اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سارے طرح سے اپنا خاص فضل کرو سارے بھائیوں سارے خاندان آپس میں اتفاق اتحاد کی توفیق ظاہری باطنی جسمانی روحانی تربیت ہماری کو صفائی کامران جنہوں نے اتحاد بنائی ہے مولا کریم اس کی برکت کے نال سب کی سماعت کو بیٹھنا صلی اللہ تعالی علی رسول کریم محمد ہزاروں کی تقدیر دیکھی حضرت جی وقار جیسا کہ آپ سب کو بخوبی آگاہی ہے کہ آج ہی یہ بابرکت عظیم الشان محفل پاک محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بسلسلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ میاں خدا بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ میاں نظام دین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت محترم المقام جناب حضرت میاں نور دین صاحب جلیانی والے رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سالانہ عرس پاک کا یہ دوسرا روز ہے اور یہ اس پروگرام کی دوسری نشست ہے آج کے دن کی یہ دوسری نشست ہے جس بابرکت محفل کے روح و رواں متولی آستانہ عالیہ حاضہ محترم المقام صاحبزادہ والا شان حضرت صاحبزادہ میاں سرفراز اختر نظامی صاحب زیدہ شرفہ اور جناب محترم چودھری محمد عثمان صاحب نظامی جناب محترم خرم شہزاد نظامی صاحب جناب چودھری منظور نظامی صاحب و دیگر احباب جو ہیں دیگر کار بھی آپ کی محفل کا انعقاد کر رہے ہیں دعا ہے رب العالمین ہمارا یہاں پر آنا مل بیٹھنا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے اور ہم سب کے لیے یہ حاضری آخرت میں ذریعہ نجات بن جائے اور صاحب مزارات کے درجات میں بلندی عطا فرمائے اور صاحب مزارات کے پہلے میں آرام فرمانے والے حضرات اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش و مغفرت فرمائے درجات بلندی عطا فرمائے حضرت محترم
وقت بہت ہی کم ہے، بلا تاخیر تلاوت قرآن پاک دے رہا ہوں فخر القرآ استاد القرآ جناب محترم قاری محمد مسعود صاحب صدر مدرس جامعہ محمدیہ غوثیہ خاصپور شریف سے ملتمس و تشریف لا کر آج کی اس بابرکت محفل کا آغاز اللہ رب العالمین کی لارب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کی تلاوت فرما کے شروع فرمائے۔ نعرہ تکبیر، محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، آستانہ علی احمد میاں نظام الدین صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. حضرات گرامی بلا تاخیر ثنا خان مصطفیٰ عالمی شہرت یافتہ لالا موسیٰ کی پہچان جناب محترم محمد وحید باقی نور صاحب تشریف لا کر اپنی خوبصورت آواز میں مدح سرائی کرتا ہے. نعرہ تکبیر، محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، سیدی مرشدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین محفل، علامہ صاحب تشریف لے آئے ہیں. آج میں بغیر ربائی کے 2 شعر نعت کے پڑھوں گا انشاءاللہ، اور ایک منقبت کے 3 شعر صاحب مزار کی بارگاہ میں پڑھنا چاہتا ہوں. 5 ٹوٹل شعر ہوں گے بغیر ربائی کے. ایک دفعہ حصول برکت کے لیے حضور کی بارگاہ میں دل کھول کے درود شریف پڑھیے. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. لوکاں دے زمانے تے دلدار بتھیرے نے، لوکاں دے زمانے تے دلدار بتھیرے نے، لوکاں دے زمانے دلدار بتھیرے نے، سرکار دی سو سانو سرکار بتھیرے نے، سرکار دی سو سانو سرکار بتھیرے نے، سرکار دی سو سانو سرکار بتھیرے نے، لوکاں دے زمانے تے سرکار دی رحمت نے جنتاں وچ لے جانے، سرکار دی رحمت نے جنتاں وچ لے جانے. کی ہویا جے میرے جے گناہگار بتھیرے نے، کی ہویا جے میرے جے گناہگار بتھیرے نے، کی ہویا جے میرے جے گناہگار بتھیرے نے،
سرکار کی سو سالو سرکار بتیرے نے لوکاں دے زمانے دے. نعت کا آخری شعر ہے, ذرا یک زبان ہو کے کہیے سبحان اللہ. حسنین دہاڑا جے اتنا وڈا نہ کو چیئے کو سبحان اللہ. حسنین دہاڑا جے سرکار ہونیا حسنین دہاڑا جے سرکار ہونیا اس محفل وچ بیٹھے بیمار بتھیرے نے اس محفل وچ بیٹھے بیمار بتھیرے نے سرکار کی سو سالو سرکار بتھیرے نے لوکاں دے زمانے. دو شعر پڑے ہیں, میں اپنے ذوق کے مطابق لکھتا ہوں جو میں نے اس دربار شریف پہ دیکھا. کافی مدت میں آ رہا ہوں, وہ منظر میں پیش کرنے جا رہا ہوں. آپ سبحان لگے گا تو میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی. میاں نظام دین دے دربار آ کے وے میاں نظام دین دے دربار آ کے وے جاندے بدلنے لیک تو ایک وار آ کے وے جاندے بدلنے لیک تو ایک وار آ کے وے رب دے ولیل سونے بھر دے جولیاں رب دے ولیل سونے بھر دے جولیاں ایک بار سچ من تو اظہار کر کے دے ایک بار سچ من تو اظہار کر کے دے جاندے بدلنے لیک تو ایک بار آ کے دے جاندے بدلنے لیک تو ایک بار آ کے دے. شعر سنیے گا میں صاحب. ایتھو نصاب لینا رب تے رسول دا ایتھو نصاب لینا رب تے رسول دا انہاں دی بارگاہ دا تو پیار آ کے دے انہاں دی بارگاہ دا تو پیار آ کے دے جاندے بدلنے لیک تو ایک بار آ کے دے جاندے بدلنے لیک تو ایک بار آ کے دے. اور سنیے جو بھی آتا ہے وہ حضور کا منگتا اس در پہ آس لگا کے آتا ہے. سنیے آخری شعر ہے. اس در تے غم دے مارے کر دے سلامیاں اس در تے غم دے مارے کر دے سلامیاں لاندے نے نور سینے غم ہار آگے وے لاندے نے نور سینے غم ہار آگے وے جاندے بدلنے لیک تو ایک بار آگے وے میاں نظام دین دے دربار
وار آکے بے سبحان اللہ. یہ کہ جناب محترم محمد وحید باقی گھوڑا صاحب جو کہ اپنے ہاتھ لگوا رہے تھے. حضرت محترم اب بلا تاخیر دعوت خطاب دے رہا ہوں. آپ کے نعروں کی گونج میں استاد العلماء عالم عظیم مقتدار فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد طاہر صاحب تشریف لا کر اپنی خوبصورت آواز انداز میں آقا علیہ السلام کا نعرہ تحقیق آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ سونے کی آمد پیارے کی آمد آقا کی آمد نعرہ رسالت عظمت تاجدار ختم نبوت. ولا جسیما جسما 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 لا ولا قسیما قسما 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 لا ولا فریقا فرقا فرقا لا ولا مسیلا مثلا مثال اللہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وان ربوبیتہ وملوکیتہ وملکہ 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 وشمسہ وقمرہ وردہ وسمہ وسما وعدہ مرہ ومبرہ ومنزہ ومولہ بالجلال وعدہ من یشری بھی وذاتی وصفاتی وعداتی وآیاتی عنوانی وکلامی متفردہ متبکرہ متنفرہ متنصر علیہ لعنت والوبال ونشهد ان سيدنا وسيد ساداتنا وسيد ركعاتنا وسيد جماعتنا وسيد لطافتنا وجميلنا واجملنا وشفيقنا واشفقنا وكريمنا وكرمنا ورفيقنا ورفقنا وغوثنا ومغيثنا وغيثنا وغياثنا وملجانا وماوانا ومولانا محمد. اللهم صل على محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ اقبال محمد صلی اللہ نوال محمد صلی اللہ مال محمد صلی اللہ جمال محمد صلی اللہ جلال محمد صلی اللہ نقل بدل وصل اصل محمد صلی اللہ بیان قرآن فرقان عثمان ابن عفان محمد صلی اللہ ذوری اثر محمد صلی اللہ حنان روضت جدار قبر محمد صلی اللہ محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اما بعد فاعوذ باللہ العلی العظیم السمیع العلیم الحفیظ بوجہ الکریم من الخبیث المحبت شیطان اللعین الرجیم علیہ لعنت والوبال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. ایک دفعہ سارے حضرات مل کر اس عقیدے سے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں کہ ہم بیٹھے تو اللہ کے ولیوں کے مزارات کے سائے میں ہیں، اپنے کریم نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. حضور گنبد خضرا میں اپنی نظروں سے ہم غلاموں کے چہرے بھی دیکھ رہے ہیں اور حضور اپنے کانوں سے ہر امتی کے درود و سلام کی آواز کو بھی سن رہے ہیں. توبۃ الصلاۃ علی النبی المختار کتاب کی روایت ہے، ایک فرشتہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. حضور نے فرمایا بتا تیری طاقت کتنی ہے؟ وہ فرشتہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آنکھ جھپکنے سے پہلے ساری دنیا کی ریت کے ذرے گن سکتا ہوں، میں آنکھ جھپکنے سے پہلے ساری دنیا کے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، میں آنکھ جھپکنے سے پہلے آسمان کے سارے تارے گن سکتا ہوں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا بتا کوئی ایسی شے جو تو گن نہیں سکتا؟ وہ فرشتہ عرض کرتے آقا میں آنکھ جھپکنے سے پہلے ریت کے ذرے تو گن سکتا ہوں، درختوں کے پتے تو گن سکتا ہوں، آسمان کے تارے تو گن سکتا ہوں، لیکن آپ کا کوئی امتی ایک مرتبہ آپ کی ذات پہ درود و سلام دیتا ہے، اللہ جو ثواب دیتا ہے میں وہ ثواب نہیں گن سکتا. تو آئیے ذرا سارے حضرات ایک دفعہ مل کے پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیکم.
یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. زینت مسند صدارت، پیکر اخلاص و محبت، مرکز مہر و وفا، ادب کھورتا ہے نگاہ محبت، صاحبزادہ میاں سرفراز اختر صاحب زید مجدہ وحفظہ اللہ تعالی، معزز وارثان ممبر و محراب، علماء کرام، نعت خوانان شیریں زبان، گرامی قدر حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آج کا یہ پروگرام، آج کی یہ عظیم و شان محفل پاک جس میں آپ اور میں ہم تمام حاضر ہیں، میاں خدا بخش رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت میاں نظام دین رحمت اللہ تعالی علیہ اور میاں نور دین رحمت اللہ تعالی علیہ، آج ان کے عرس پاک کی یہ سالانہ محفل پاک ہے، دوسری نشست ہے. حضرات گرامی قدر، میں بلا تمہید بات کا آغاز کروں. آپ جتنے بھی لوگ اللہ کے ولیوں کے عرس میں بیٹھے ہو، آپ بڑے خوش نصیب ہو جنہیں اللہ نے اپنے مقبولوں کی یاد میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے لجپال نبی نے فرمایا ہم الجلساء لا یشقی جلیسہم، فرمایا یہ جو آل اللہ ہوا کرتے ہیں ان کی بارگاہ میں کوئی بدبخت نہیں آتا. یا رسول اللہ اگر کوئی بدبخت آ جائے، فرمایا اولیاء اللہ کی محفل میں کوئی بدبخت آتا نہیں، اگر بدبخت آ جائے تو بدبخت رہ نہیں سکتا. ذرا سارے بولیے سبحان اللہ. اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں کتنے بے کمال آتے ہیں با کمال بن جاتے ہیں، کتنے بے مراد آتے ہیں با مراد بن جاتے ہیں، کتنے ہما نصیب آتے ہیں ہمایوں نصیب بن جاتے ہیں. اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں کتنے کانٹے آتے ہیں وہ پھول بن جاتے ہیں، کتنے شکی آتے ہیں وہ سعید بن جاتے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں کتنے جہنمی آتے ہیں وہ جنتی بن جاتے ہیں. قابل تھا نار کے میں جنت ہوئی نصیب، تیرے در کی حاضری سے میری قسمت بدل گئی. اور آپ جانتے ہیں آج عرس پاک بھی ہے اور یہ مہینہ بھی ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے. سج گئے سرکار کی محفل کو سجانے والے، میرے آقا کا میلاد، ذرا مل کے بولیے میرے آقا کا میلاد. حضرت خواجہ نظام، ذرا توجہ فرمائیے گا، آج ہم نظام دین رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس میں بیٹھے ہیں. حضرت جنید بغدادی کی بات مجھے یاد آ گئی. آپ کے دور میں ایک بندہ تھا، دنیا ساری اس کو شکی کہہ کے بلاتی تھی، کام اس کے بدبختوں والے تھے، گناہگار تھا، پاپی تھا، ساری دنیا شکی کہتی ہے. ایک دن حضرت جنید بغدادی کی محفل میں آیا، باہر گیا تو ایک بندے نے گلی میں کہا وہ شکی کدھر جا رہے ہو؟ آواز آتی ہے غیر سے، اسے شکی نہ کہو یہ شہید ہو گیا ہے. کہا مولا ساری دنیا شکی کہتی ہے، آج تک تو نے منع نہیں کیا، آج مجھے منع کر رہا ہے. جواب آتا ہے اس وقت شکی تھا جب تک میرے جنید کی محفل میں نہیں گیا تھا، آج جنید کی محفل میں گیا ہے، میں نے جنید کے صدقے اسے شہید بنا دیا. اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں شکی آتے ہیں، شہید بن جاتے ہیں، جہنمی آتے ہیں، جنتی بن جاتے ہیں. ایک مثال دے کے میں نے جو آیت پڑھی اس کے حوالے سے عرض کروں گا. حضرات گرامی قدر، توسہ شریف کا بہت بڑا آستانہ، وہاں بھی حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ گزرے ہیں. آپ کا معمول تھا کہ آپ عصر کی نماز توسہ شریف کی جامع مسجد میں ادا کرتے. درمیان رستے میں ہندوؤں کی دکانیں تھیں. ایک ہندو نوجوان جب خواجہ توسوی کو دیکھتا کھڑا ہو جاتا اور ایک جملہ بولا کرتا تھا، لجپالا نو لا جانے. آج بھی سارے آپ لوگ لجپالوں کی بارگاہ میں آئے ہو، خاموش نہیں رہنا. ایک دفعہ سبحان اللہ کہو تو 90 نیکیاں ملتی ہیں. جنت میں نام کا درخت لگتا ہے. 100 دفعہ دن میں سبحان اللہ و بحمدہ کہو، اگر گناہ سمندر کی جھاگ کے بھی برابر ہو، میرے لجپال نبی نے فرمایا سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اب توجہ نظر میں عرض کر رہا تھا تو روز گزرتے ہیں، وہ ہندو نوجوان کہتا ہے لجپالا نو لا جانے. روز گزرتے ہیں، مسکرا کے چلے جاتے ہیں. ایک دن ہندو نوجوان نظر نہیں آیا
تو حضرت خواجہ شاہ محمد سلیمان توسوی نے کہا اے ہندوؤں یہاں پر ہمارا یار تھا جو روز کہتا تھا لجپالا نو لا جانے، انہوں نے کہا آج وہ بیمار ہو گیا ہے، مرنے والا ہے، نزع کی کیفیت میں ہے۔ خواجہ توسوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں چلو پہلے یار کی خبر لیتے ہیں، رب کی نماز بعد میں پڑھیں گے۔ چلو نا پہلے یار کی خبر لیتے ہیں۔ اب آپ مریدوں کو لے کر کے ہندوؤں کے دروازے پہ پہنچے، آپ نے فرمایا میرا یار کدھر ہے؟ انہوں نے کہا وہ مرنے والا ہے۔ فرمایا ذرا مجھے ملاؤ۔ انہوں نے کہا ہم ہندوؤں کا اصول ہے جب حالت نزع میں بندہ ہو، جب تک روح نکل نہ جائے ہم اس کے ماں باپ کو نہیں ملنے دیتے، آپ کو کیسے ملنے دیں گے؟ خواجہ توسوی کو جلال آ گیا، فرمایا اگر محمد عربی کا غلام ملے گا نہیں روح نکلے گی نہیں۔ اب انہوں نے دروازہ کھول دیا، جب دروازہ کھولا نا اندر گئے، وہ مصیبت سے کرا رہا ہے لیکن کہہ رہا ہے لجپالا نو لا جانے، لجپالا نو لا جانے۔ اندر گئے، آپ نے فرمایا اے ہمارے بھائی بتا کس حالت میں ہے؟ اس نے کہا بڑی مشکل ہے۔ آپ نے فرمایا ایک دفعہ میرے رسول پاک کا کلمہ پڑھ لے، میں جنت تک سارے راستے آسان کروا دوں گا۔ اب اس ہندو نوجوان نے کہا ایک شرط ہے میری، جس نبی کا کلمہ پڑھوانا چاہتے ہو اس نبی کا دیدار تو کرواؤ۔ دیدار کروں گا۔ ایک دعا نہ مانگ کے آگے چلیں۔ مولا آج جتنے بندے میاں نظام دین رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس پاک کی محفل میں آئے ہیں، صاحب تشریف فرما ہیں، دعا مانگتے ہیں، پتہ نہیں کون نیک بندہ ہوگا اس کی دعا قبول ہو جائے۔ مولا ہم جتنے آئے ہیں نا، ہم میں سے مولا کسی کو موت نہ دینا اس وقت تک جب تک یار کا دیدار نہ کروا دے۔ ہم سو جائیں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کل آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے آپ اس نے کہا حضور پہلے اس نبی کا دیدار کروائیں، دیدار ہوگا وہ کلمہ پڑھوں گا۔ حضرت خواجہ توسوی نے کہا نوجوان ذرا آنکھ کھول کے دیکھ تو صحیح میرے دائیں طرف کون کھڑا ہے۔ سرکار کی آمد۔ اب اس ہندو نوجوان نے جب آنکھ کھولی حیران رہ جاتا ہے، بائیں طرف خواجہ سلیمان توسوی کھڑے ہیں اور دائیں طرف نبیوں کا امام کھڑا ہے۔ دیدار کیا، زبان سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ روح قبض انسی سے پرواز کر جاتی ہے۔ ہندوؤں نے کہا ہمیں دو، ہم اسے اب آگ میں جلائیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، ہم اس کو غسل دیں گے، کفن بنائیں گے، جنازہ پڑھائیں گے۔ ہندو جلاتے ہیں نا، ہم زمین میں دفناتے ہیں۔ ایک ہندو تھا، وہ ان کا بڑا سکالر تھا، اس نے ایک سادہ سے مسلمان سے کہا یہ فرق کیا ہے کہ تم دبا دیتے ہو ہم جلا دیتے ہیں؟ اس نے کہا یہ عام بات نہیں ہے، کچرے کو جلایا جاتا ہے، خزانے کو دبایا جاتا ہے۔ وجہ نے کہا کچرے کو جلایا جاتا ہے اور خزانے کو دبایا جاتا ہے۔ ہندوؤں نے کہا ہم جلائیں گے۔ آپ کو جلال آ گیا، فرمایا جاؤ دنیا جہاں کا ایندھن اکٹھا کرو، میں دیکھتا ہوں وہ کون سی آگ ہے جو رسول اللہ کے غلام کے جسم کو جلاتی ہے۔ آج بھی ہو کر ابراہیم کا ایمان پیدا، آج کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ لکڑیاں رکھی، درمیان میں ہندو نوجوان، ان کی نظر میں ہندو تھا لیکن محمد عربی کا غلام بن چکا تھا۔ درمیان میں اس نوجوان کے جسم کو رکھا، اوپر لکڑیاں رکھی، تیل ڈالا، آگ لگائی، لکڑیاں جل جاتی ہیں، نوجوان کے جسم کا بال بھی کا نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا ہندو آگ بتاؤ، انہوں نے کہا بابا لے جاؤ، بابا لے جاؤ۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے غسل دلوایا، کفن پہنوایا، جنازہ خود پڑھوایا اور جنازہ پڑھا کے جب خواجہ شاہ سلیمان توسوی قبر میں اتارنے کا مرحلہ آتا ہے، آپ خود قبر میں اترے، باہر آتے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا حضرت جب قبر میں بندہ اتارتا ہے روتا ہے، مسکرا کیوں رہے ہو؟ آپ نے فرمایا جب میں نے نوجوان کو قبر میں اتارا، نوجوان کے لب ہل رہے تھے اور وہ قبر میں بھی کہہ رہا تھا لجپالا نو لا جانے۔
لجپال فرید نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ لین اس نو چھوڑ دے نہیں۔ تو آقا کریم کے غلاموں آج ہم بھی لجپالوں کی بارگاہ میں آئے ہیں۔ حضرات گرامی قدر صاحبزادہ میاں صاحب تشریف فرما ہیں۔ میں نے آج جو آیت کریمہ پڑھی ہے میں اس کے حوالے سے اللہ کے ولیوں کی شان آپ کو سناؤں گا۔ قبلہ حافظ صاحب تشریف فرما ہیں، حافظ حنیف الرحمان معصومی صاحب میں بڑے پرانے دوست ہیں، محبت والے، اور بٹ صاحب نے مختصر سے وقت میں انہیں ان سے پیار اس وجہ سے ہے، ان کو آدھا گھنٹہ دے تو آدھا گھنٹہ، 5 منٹ کہیں تو 5 منٹ میں اپنی بات مکمل کر لیتے ہیں۔ یہ انعام ہوتا ہے اللہ کا، اللہ کے محبوب کی نگاہیں گرم ہوا کرتی ہے۔ اب جو بات میں عرض کر رہا ہوں، اللہ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کی بادشاہی ہے۔ کائنات کا نظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ۔ ایک دفعہ ملیں، کائنات کا نظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ پورا میں ایک نوجوان فوت ہوا، کسی کو خواب میں ملا، اس نے کہا بتا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا اعمال اس لائق نہیں تھے کہ قبر جنت کا باغ بنتی، لیکن ایک دن کوفہ کی جامع مسجد میں آیا، میں نے خلوص دل سے رب کا نام لیا، اللہ، رب کو خلوص اتنا پسند آیا، رب نے میری زندگی کے سارے گناہ ہی معاف فرما دیے۔ اور حضرت خواجہ نور محمد مواردی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے لوگوں، اگر کوئی بندہ میری محفل میں آ کر ایک دفعہ اللہ کہہ دے، اگر اللہ سے ملا نہ دوں تو مجھے اللہ کا فقیر نہ کہنا۔ آج آؤ آپ بھی اللہ کے ولیوں کے مزار کے سائے میں بیٹھے ہو، اس نظریے سے اللہ کا نام لو، ہو سکتا ہے یہاں دربار پہ رب کا نام لے اللہ ہمارے بھی گناہ معاف فرما دے۔ تو کائنات کا نظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ کائنات کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، جسم کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، روح کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، کواکب آسمانی کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، آسمان کی وسعت کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، پہاڑوں کی سلامت کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، سمندر کی تویانی کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، بادلوں کی صاحبانی کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، شیر کی دہاڑ کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، ہاتھی کی چنگار کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، طوطی کے لہجے کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، گلاب کی نفاست کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، بوٹیے کی تراوت کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، کلی کی چٹک کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، پھول کی مہک کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، کوسے قضا کی معصومیت کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، سورج کی تمازت کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، چاند کی فروخت کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، کہکشاؤں کی تاروں کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، صبح کی تازگی کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، شام کی نارنگی کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، عالم ہود کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، عالم لاہوت کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، عالم بشریت کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، عالم نورانیت کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، 18,000 سے زائد عالمین کا نظام اللہ کے ہاتھ میں۔ ہم نے کہا مولا اگر تیرے ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہے، تیرا ہاتھ ہمیں نظر نہیں آتا، رب ذوالجلال فرماتا ہے وہ میرے ہاتھ میں ہاتھ دینے والوں آ جاؤ حدیبیہ کے مقام پہ، الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو لوگ میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں بیعت کریں گویا وہ مجھے رب کے ہاتھ میں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ اب ہاتھ مصطفیٰ کا ہے اور رب کہتا ہے یہ میرا ہاتھ ہے، اور اپنے ہاتھ کی شان یہ بیان کی کہ 18,000 سے زائد عالمین کا نظام میرے ہاتھ میں ہے، تو مجھے کہنے دو رب نے ساری کائنات کا نظام میرے نبی کے ہاتھ میں دے دیا ہے، معبود جسے چاہو جتنا چاہو عطا کر دو۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ میں نے کس امام احمد رضا کا شعر پڑھا، جب سرکار کے مکے میں گئے نا، مکے میں گئے تو 2 مولوی یہاں سے چلے گئے، انہوں نے کہا یہ جو ہندوستان سے آئے نا احمد رضا، اس کا تو علم غیب کے بارے میں عقیدہ بڑا غلط ہے، علماء حرمین آگے مختصر کروں گا۔ انہوں نے کہا احمد رضا تیرا عقیدہ کیا ہے؟ بیان کیا، انہوں نے کہا یہ لکھ کے دے، 102 جلدے سے بھی زیادہ بخار تھا، لکھنے بیٹھ کے 6 گھنٹوں میں اور ایک روایت میں 8 گھنٹوں میں پوری کتاب الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ لکھ کر علماء حرمین کو دی۔ انہوں نے کہا او احمد رضا جب ہم تیرے پاس آئے تھے حدیث کی ایک کتاب نہیں تھی، یہ بتا اتنی حدیثیں کہاں سے لکھی ہے؟ آپ فرماتے میں سو رہا تھا، میری آنکھ کھلتی ہے، اچانک کیا ہوتا ہے، میں نے کعبے میں دیکھا سرکار آ رہے ہیں، دائیں طرف مولا علی ہے، بائیں طرف غوث اعظم ہے، دائیں
دائیں طرف علی ہے، بائیں طرف غوث اعظم ہے. میں آگے بڑھا، اب اگلا جملہ سننا. ہمیں آقا لکھواتے رہے، احمد رضا لکھتا رہا. تو اللہ کہتے ہیں کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. ارے وہی دیتا ہے جسے اللہ نے کوثر کا مالک بنایا ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. محبوب ہم تمہیں کوثر ہم نے دے دیا ہے، تیرے در پہ منگتے آئیں گے، سوالی آئیں گے، جھڑکنا نہیں، جولیاں بھرنی. ہم منگتے ہیں نبی کے، ہم منگتے ہیں نبی کے. حضرات گرامی قدر، اور آپ کو پتا ہے یہ آج کیا وجہ ہے؟ یہ ہر سال آپ لوگ اکٹھے ہوتے ہو، یہ ان اولیاء اللہ کا عرس مناتے ہو. اللہ کا وعدہ ہے، یہ میں اور آپ کا ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. ارے تم زندگی میں خدا کو یاد کرو، تم مر جاؤ گے، تمہارا ذکر اللہ لوگوں کی زبانوں پہ جاری کرے. اگر فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کی تفسیر پڑھنی ہو نا، علماء نے بڑی تفسیریں لکھی ہیں. رول معنی پڑھ لو، آپ تفسیر مظہری پڑھ کے دیکھ لو، رول بیان پڑھ کے دیکھ لو، ضیاء القرآن پڑھ کے دیکھ لو، تبیان القرآن پڑھ کے دیکھ لو، تفسیر نحوی پڑھ کے دیکھ لو. لیکن یارو اگر پڑھنی نہ ہو، اپنی آنکھوں سے دیکھنی ہو، آج میاں نظام الدین کے مزار پہ آ جاؤ، تمہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کی عملی تفسیر نظر آ جائے گی. تو میں عرض کر رہا تھا، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا. موجے بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام. صرف ایک روایت عرض کرتا ہوں، میرے آقا کے دور میں ایک حضور کے صحابی ہیں، ذرا حضور کے ہاتھ کی شان یا آپ کو پتا چلے کہ ولیوں کو فیض کیسے ملتا ہے. حضرت جابر آقا کے صحابی ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قرضہ بڑا زیادہ دینا ہے، ایک یہودی مجھے تنگ بھی بڑا کرتا ہے، لیکن حضور میرے کھجوروں پہ پھل بڑا تھوڑا لگا ہے. میرے لجپال نبی نے یہ نہیں فرمایا جو اللہ سے مانگ لو، میرے پاس کیا لینے آئے ہو، شرک کر رہے ہو. ارے آقا نے جو کہا وہ بات میں کرتا ہوں، صحابی کا عقیدہ ہے دیتا خدا ہی ہے، کملی والے کے وسیلے سے دیتا ہے. کہ آقا پھل تھوڑا لگا ہے، قرضہ زیادہ دینا ہے. میرے لجپال نے فرمایا کھجوریں اتار لینا، مجھے بلا لینا. اب اندازہ لگا، اب حضرت جابر نے کھجوریں اتاری، تھوڑا سا ڈھیر بن گیا. میرے کریم آقا تشریف لائے. اب جب حضور آئے نا تو میرے نبی نے کھجوروں پہ ہاتھ رکھا. وجہ ہے نا ذرا آج ہم بھی ہاتھ اٹھا کے نا یوں پلیٹ پہ دعا مانگتے ہیں، تو ہم پہ بدعت کے فتوے. ارے مصطفیٰ کو دیکھو، یہ ہمارے طریقہ نہیں ہے، یہ لجپال کا طریقہ ہے. نبی نے کھجوروں پہ ہاتھ رکھا، زبان پہ کچھ پڑا، پڑھ کے مصطفیٰ چلے گئے. جابر اعلان کیا لوگوں آؤ میں تمہارا قرضہ لٹاؤں. لوگ آتے ہیں، جابر بوریاں بھرتے چلے جاتے ہیں، دوڑ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں. آقا کرم ہو گیا، آپ نے ہاتھ رکھا، میرا قرضہ بھی ادا ہو گیا، میری کھجوریں بھی اتنی کتنی پڑی ہیں. آقا قرضہ بھی ادا ہو گیا، میری کھجوریں بھی اتنی کتنی پڑی ہیں. میرے لجپال نبی نے فرمایا اشہد انی. آپ لوگ نعرہ موجہ سنتے ہو حضور کا، نعرہ لگاتے ہو رسالت کا، یہ صرف ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ میاں نظام الدین سے محبت کرنے والوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی سنت ہے. جب بتایا جابر نے آقا قرضہ بھی ادا ہو گیا، کھجوریں بھی ختم نہیں ہوئی، میرے نبی نے نعرہ لگایا اشہد انی رسول اللہ، اور جابر میں گواہی دیتا ہوں میں اللہ کا رسول ہوں. تو دوستو اب آگئی اگلا جملہ سننا. میرے لجپال نبی نے فرمایا جابر یہ بات اپنے دو بھائیوں کو بتا کے آؤ. آقا کسے بتاؤں؟ فرمایا ایک میرے ابو بکر کو بتاؤ، ایک میرے عمر کو بتاؤ. میں حضرات گرامی قدر یہ جو سنی آستانے ہیں نا، وہ جو ہے نا ذرا یہاں سے آپ کو دونوں کی محبت کا سبق ملتا ہے، اہل بیت کی محبت کا بھی سبق ملتا ہے، نبی کے صحابہ کی محبت کا بھی سبق ملتا ہے. یاد رکھنا آل سے پیار کرو گے، صحابہ سے پیار نہیں ہوگا، کوئی اعتبار نہیں. اور صحابہ سے پیار کرو گے، آل سے پیار نہ کرو گے، کوئی اعتبار نہیں. اعتبار تب ہے جب صحابہ کا دامن بھی تیرے ہاتھ میں ہوگا، سینے میں نبی پاک کی آل کا پیار بھی ہوگا. اور پھر میں آج ایک
بات بتاؤں، میں نے نام لیا نا ابو بکر عمر کا، ذرا توجہ ہے نا ذرا. ایک پاکستان کے مولانا یہ ملکوال حافظ صاحب کے علاقے کے قریب وہاں پر تاج رسول اللہ رحمہ گزرے ہیں. وہ فرماتے ہیں میرے دوست ہے چودھری جان خان، انہوں نے ایک دفعہ میری دعوت کی. میں ان کے گھر دعوت پہ گیا نا، سین میں کتا بندہ تھا، تو کتا مجھے دیکھ کے بھونکنے لگا. مجھے بڑا غصہ آیا. یہ بات ذرا توجہ سے سنیے گا، یہ تنقید مقصد نہیں، صرف آپ کو سمجھانا مقصد ہے. سادہ سی مثال سے بات سمجھاؤں گا. انہوں نے کہا کتا مجھے دیکھ کے بھونکا، مجھے غصہ آیا کہ ایک عالم دین کو کتا بھونک رہا ہے. میں نے پتھر اٹھا کے کتے کو مارا، اسے اور غصہ آیا. اس نے رسی توڑ کے مجھے کاٹنے کے لیے دوڑا. ادھر دوڑ رہا ہے، بھونک رہا ہے، کاٹنا چاہتا ہے. اندر سے چودھری جان خان نکلے، کہتے مولانا میرے سینے سے لگ جاؤ. کہتے جب میں سینے سے لگا نا، کتے نے وہیں زمین پہ کھلاڑیاں کرنا شروع کر دی. نہ بھونک رہا ہے، نہ کاٹ رہا ہے، نہ دوڑ رہا ہے. میں نے کہا چودھری صاحب یہ معاملہ کیا ہے؟ پہلے تو بھونک رہا تھا، کاٹنا چاہتا تھا، اب نہ بھونک رہا ہے، نہ کاٹ رہا ہے، نہ دوڑ رہا ہے. انہوں نے کہا مولانا ہے کتا، لیکن اتنا جانتا ہے جو سائیں کے بازوؤں میں آ جائے اسے کاٹتے نہیں ہے، اسے بھونکتے نہیں ہے. یار جو ایک منٹ سائیں کے بازو میں آ جائے، کتے کو بھی پتا ہے بھونکنا نہیں ہے. تو یارو ابو بکر عمر کا کیا کہنا جو 1400 سال سے ہمارے سائیں کے بازو میں لے گئے. تو توجہ ہے نا ذرا، میرے نبی نے فرمایا جاؤ ابو بکر عمر کو بھی بتاؤ. حضرت جابر باہر گئے نا، آگے سے ابو بکر عمر آ رہے ہیں. حضرت جابر کہتے ابو بکر عمر کرم ہو گیا، نبی پاک نے ہاتھ رکھا، میرا قرضہ بھی ادا ہو گیا، میری کھجوریں بھی اتنی کتنی پڑی ہیں. ابو بکر عمر کہتے ہو جابر آج بتانے آیا ہے جب رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ کھجوریں اتار لینا، مجھے بلا لینا، ہمیں اس دن پتہ چل گیا تھا تیرا قرضہ بھی ادا ہو جائے گا، تیرے کھجوریں بھی ختم نہیں ہوں. ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا. موجے بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام. نبی کے ہاتھ میں صحابہ نے ہاتھ دیا. بات صدیق کی سنائی ہے، عمر کی سنائی ہے، اب بات علی کی نہ سنا دو. توجہ نا، سننی ہے نا، توجہ ہے نا. علی کی بات سنانا چاہتا ہوں. مولا علی شیر خدا کوفہ کی جامع مسجد میں بیٹھے، ایک بندے کی نظر پڑ گئی، سوکھی روٹی کھا رہے ہیں. اس نے کہا علی وہی ہو. اور علی وہ ہیں لوگوں کو اعلیٰ کھانے کھلائیں، خود سوکھی روٹیاں چبائیں. توجہ ذرا فرمائیے گا. مجھے بات درمیان میں عثمان غنی رہ گئے، ان کی ایک بات سنا لوں. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دفعہ ایک بندہ بڑا مجبور تھا، مانگتا کسی سے نہیں تھا. بیوی نے کہا جا عثمان غنی کی بارگاہ میں چلا جا، باہر کھڑا ہے. حضرت عثمان غنی اپنی بیوی سے لڑ رہے ہیں کہ تم نے تیل چراغ میں زیادہ کیوں ڈالا ہے. وہ واپس پلٹنے لگا. حضرت عثمان کو پتہ چلا، دوڑ کے بندے کو بلایا. آپ نے فرمایا اسے بلا کر لاؤ. جب وہ آتا ہے آپ نے اشرفیوں کی جو ہے تھیلیاں اس کی جھولی میں ڈال دی. حضرت گرامی کہتا جب سونے کی اشرفیوں کی تھیلیاں اس کی جھولی میں آتی ہے، کہتا ہے یہ ماجرا کیا ہے؟ اے عثمان بیوی کے ساتھ تھوڑا سا زیادہ تیل چراغ میں ڈالا، لڑ رہے تھے اور مجھے اتنی سونے کی اشرفیاں دے دی. آپ نے فرمایا جو بیوی سے لڑ رہا تھا اس کا مجھے حساب دینا ہے، جو اللہ کے راہ میں دیا ہے عثمان کو حساب نہیں دے. اب توجہ ہے نا ذرا. تو حضرت علی، اب عثمان غنی کی بات ہوئی. اب سنیے مولا علی شیر خدا کی بات. میں عرض کر رہا تھا علی سوکھی روٹی کھا رہے ہیں. ایک بندہ آیا، اس نے کہا وہ وہی علی ہو جس نے خیبر کے پن کو ہاتھ ڈالا، 40 بندے نہیں اٹھا سکتے. علی آپ نے ایک ہاتھ میں اٹھا لیا. مولا علی فرماتے تمہیں کیا پتا، ہاتھ علی کا تھا، طاقت میرے مصطفیٰ کی. ہاتھ علی کا تھا، طاقت میرے مصطفیٰ کی تھی. اور ایک دفعہ ایک بندے نے جو ہاتھ جو ہے نا چوری کی، میرے علی المرتضیٰ شیر خدا نے ہاتھ کاٹا. کٹا ہوا ہاتھ لے کے جا رہا ہے. آگے حضور کے 2 صحابی مل گئے. انہوں نے کہا حضرت سلمان فارسی ملے. انہوں نے کہا یہ تیرا ہاتھ کس نے کاٹا؟ ذرا توجہ کرنا. کہتا ہے میرا ہاتھ امیر المومنین علی المرتضیٰ شیر خدا نے کاٹا ہے. توجہ، ہاتھ کاٹ رہے ہیں علی اور کہتے ہیں شیر خدا امیر المومنین علی المرتضیٰ. انہوں نے کہا علی نے تیرا ہاتھ کاٹا اور تو کہتا ہے شیر خدا امیر المومنین. اس نے کہا علی نے کوئی ظلم تو نہیں کیا نا، علی نے مجھے آخرت کے عذاب سے بچایا ہے. بندے کو جس جرم کی دنیا میں سزا مل جائے نا، علامہ شریف صاحب بیٹھے ہیں، جس جرم کی دنیا میں سزا مل جائے آخرت میں اللہ پاک اس سے معاف نہیں کرے گا. اب ذرا توجہ فرماؤ. جب اس نے اتنا جملہ بولا، حضرت سلمان نے بازو سے پکڑا نا اور پکڑ کر میرے علی کی بارگاہ میں لے گئے. کہتے ہیں مولا علی آپ نے ہاتھ کاٹا اور یہ آپ کو امیر المومنین کہہ رہا ہے، شیر خدا کہہ رہا ہے، علی المرتضیٰ کہہ رہا ہے. مولا علی نے بلایا، فرمایا اتنے نعرے. اس نے کہا آپ نے ظلم نہیں کیا، آپ نے تو شریعت کی حد پوری کیا، مجھے آخرت کے عذاب سے بچایا ہے. میرے علی نے ہاتھ
ہاتھ پکڑا بازو کے ساتھ لگایا اوپر چادر ڈالی چادر ڈال کے علی نے ہاتھ پھیرا ہاتھ پھیرتے ہیں بغیر آپریشن کے علی ہاتھ بازو سے جوڑ گئے ہاتھ جوڑا فرمایا میں نے شریعت کا قانون بھی پورا کر دیا جو نبی کے ہاتھ کا فیض ملا میں نے تمہیں وہ بھی پہنچا دیا ہاتھ جسم کو داغنی کر دیا مجھے تیرے سخاوت میں لاکھوں سلام اب اگلی بات سننا اب صحابہ کے ہاتھ میں 2 گروہوں نے ہاتھ دیا ان کو میرے نبی کا ہاتھ کا فیض ملا ایک نبی کے ظاہر کے وارث اور ایک نبی کے باطن کے وارث جو ظاہر کے وارث ہیں انہیں علماء کہتے ہیں جو باطن کے وارث ہیں انہیں اولیاء کہتے ہیں عالم کیا کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے یہاں ہندوستان میں ایک بزرگ آئے کون ان کے نام سے واقف نہیں ارے نام آتا ہے نا ادب سے سر جھک جاتا ہے وجہ ہے نا ذرا چشتیوں کا ہے تو بادشاہ وجہ ہے نا ذرا لیکن اس بارگاہ میں نقش بندی بھی سر جھکاتے ہیں اس بارگاہ میں سوروردی بھی سر جھکاتے ہیں اس بارگاہ میں قادری بھی سر جھکاتے ہیں ارے وہ کون ہے وہ 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھانے والا میرا غریب نواز آپ ایک بات بتاؤں آج لوگ کہتے ہیں نا اس وجہ سے انہوں نے یہ کیا 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا آج میں آپ کو بتاؤں کیسے کلمہ پڑھاتے تھے آپ کے استاد تھے مرشد کامل تھے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی ایک دن فرماتے ہیں اے معین الدین حسن نام آپ کا حسن تھا معین الدین لقب ہے غریب نواز لقب ہے جو 7 سال کی عمر میں ملا تھا تو کہتے ہیں حسن کل فجر کی نماز میرے پیچھے پڑھنا نا میری نظر تیرے اوپر پڑے گی تو جنتی ہو جائے گا یہ ہے رسول اللہ کی غلام دنیا میں جنتیں بانٹ رہے ہیں آپ نے اگلا جملہ بولا آپ نے فرمایا کسی اور کو اگر بتاؤ گے نا وہ تو پکا جنتی ہو جائے گا لیکن کہیں تو رہ